کھانے سے مال تو بک جائے گا، برکت نکال لی جائے گی۔ یہ جو اولاد میں فرما برداری آتی ہے، یاد رکھیے گا یہ حلال اور برکت سے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مال رحمت بنتا ہے حلال اور برکت سے، تو برکت کو حاصل کرنے کا۔ اور پھر فرمایا اسی طریقے سے خاص طور پہ جو اہم بات جس کی وجہ سے یہ داخل ہو جاتی ہے، حرام داخل ہو جاتا ہے، وہ ہے کہ دوسرے کا مال بغیر اجازت استعمال کرنا۔ اس کی کئی شکلیں ہیں۔ دوسرے کا مال بغیر اجازت استعمال کرنا، آپ کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی، بغیر اجازت استعمال کیا اس کو، اس نے آپ کے پاس کسی وجہ سے رکھوائی تھی، آپ نے بغیر پوچھے اس کو استعمال کر لیا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ میراث کا پیسہ ہے، آپ کو کسی نے پیسے دیے تھے کہ فلاں تک پہنچا دو، آپ نے بغیر اجازت اس کو استعمال کر لیا، یہ بھی حرام ہے۔ پھر آپ نے میراث ادا کرنی تھی، میراث ادا نہیں کی اور اس کے مال کو استعمال کر رہے ہیں، اس سے نفع کما رہے ہیں، یہ بھی حرام ہے اگر وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے میراث۔ تو خاص طور پہ ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے بھائی، کہ ہم اس کے اندر خاص طور پہ بچیں اور اس کا اہتمام کریں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنا ہو تو کچھ اپنے اوپر اپنے آپ کو نا سیلف پینیلائز کرنا چاہیے۔ کچھ چیزیں اللہ کے اپنے آپ کو عادت ڈالنی چاہیے کہ میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یقیناً سب سے پہلے زکوٰۃ ہے، جیسے ہم پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی، سب سے پہلے اپنی زکوٰۃ کو سیکھ کر ادا کرو۔ ایک اور چیز جس سے حرام داخل ہو جاتا ہے کاروباروں کے اندر، وہ ہے معاملات کو بغیر سیکھے کرنا۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں معاملات کو سیکھ کر کرنے کا مزاج ہی نہیں ہے، اور فرمایا کہ عمل جو ہوتا ہے، معاملات ہوں، معاشرت ہوں، اخلاقیات ہوں، عبادات ہوں، اس کی قبولیت کی دو شرطیں، سیکھ کر کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرنا۔ ایک باب دین کا سیکھو گے اللہ کے واسطے، ایک باب بھائی 1 گھنٹہ نکال لو، کوئی ترتیب بنا لو، مساجد میں بنا لو، 1 گھنٹہ نکال لو، ایک باب سیکھ لو۔ زندگی ہو گئی قرض لیتے ہوئے، قرض دیتے ہوئے، ادھار بیچتے ہوئے، ادھار خریدتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، رہن لیتے ہوئے، گارنٹیز دیتے ہوئے، پرومسز کرتے ہوئے، کمٹمنٹس کرتے ہوئے، کبھی اس کو سیکھا ہی نہیں۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ دین زندگیوں میں عبادات کی لائن سے داخل ہوتا ہے، معاملات کی لائن سے نکل جاتا ہے۔ اجر کتنا ہے؟ فرمایا جو دین کا ایک باب سیکھتا ہے، 1 گھنٹہ لگے گا نا، 1.5 گھنٹہ لگے گا، کسی کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ اور اس سے سیکھ لو بھائی۔ فرمایا ایک باب جو دین کا سیکھتا ہے اسے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ Ignorance is no excuse, neither in this world nor in آخرہ۔ جہالت عذر نہیں ہے۔ Nobody told me, I never heard it, first time، پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ ارے بھائی no excuse۔ سیکھو، دین سیکھ کر کرنے کا نام ہے، اس کو سیکھیں۔ اور اگر ہم سے کوئی چیز آدمی سیکھ کر کرے گا کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکتیں ڈالے گا۔ ورنہ آدمی معاملات کے اندر بے شمار غلطیاں کر رہا ہوتا ہے، معاملات کے اندر جانے انجانے میں کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک آخری چیز بہت امپورٹنٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین، متقین، مفلحین، عباد الرحمن، جہاں اللہ نے اپنے پسندیدہ لوگوں کی صفات بیان کی ہیں، اس میں 2 صفات بڑی اہم ہیں، ہر جگہ پہ آئی ہیں۔ ایک ہے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کمٹمنٹس کو پورا کرنے والے ہیں۔ ان العہد کان مسئولا، مس کمٹ نہیں کرتے۔ اللہ نے منافقین کی تعریف نہیں کی ہے، دیر از نو ڈیفینیشن اباؤٹ اٹ، علامات بیان کی۔ اس لیے رمضان کا ایک ٹارگٹ یہ ہے کہ آدمی کبھی قرآن کریم کے اندر سے اپنے آپ کو تلاش کرے۔ اللہ نے جو افراد اور جماعتیں بیان کی ہیں، کیا میرا تذکرہ عباد الرحمن میں ہے، مفلحین میں ہے، مومنین میں ہے، متقین میں ہے؟ میرا تذکرہ کہاں پر آ رہا ہے؟ میں کہاں پہ ہوں؟ کبھی کبھی اپنا ایک سیلف آڈٹ کرنا چاہیے نا، 1 to 5 کا کر کے 1 is the less and 5 is the more، اور دیکھیں گریڈنگ میں کہاں کھڑا ہوا ہے۔
اور میں کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں، اللہ کے نزدیک میرا درجہ ہے کہاں پہ؟ اللہ نے تو علامتیں بیان کی ہیں. فرمایا منافق کون ہوتا ہے؟ بولے تو جھوٹ بولے، غصہ آئے تو گالی دے، اور وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے. تو فرمایا کہ بھائی ہم اپنے خاص طور پہ یہ جو کمٹمنٹس ہیں نا، اس کا اہتمام کرو. وعدہ خلافی معاشرے کے اندر اتنی عام ہوتی جا رہی ہے، اتنی عام ہوتی جا رہی ہے کہ ہمیں لوگوں کے وقت کا احساس ہی ختم ہو گیا. کتنا وقت قیمتی ہوتا ہے اس کا احساس ختم ہو گیا، کتنا وقت ضائع ہوتا ہے وہ احساس ہی ختم ہو گیا. اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جھوٹ اس درجے صلاحیت کر گیا ہے کہ آپ ایک ویڈنگ کارڈ ہوتا ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ٹائمنگ جو ہے وہ کھانے کے 9 بجے. اچھا انڈرسٹوڈ ہے سب کو کہ 9 بجے کھانا نہیں لگے گا، لکھنے والا بھی جھوٹا، بھیجنے والا بھی جھوٹا. اچھا یہ جھوٹ صلاحیت کر رہا ہے. نقصان کیا ہوتا ہے؟ بیہیویئرز کے اندر جو ٹرسٹ ہے نا، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو جاتا ہے آپس میں. اور یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ریلیشن شپس کے اندر، کیونکہ انسان کا یہ بیہیویئر بنتا ہے تو ریلیشن شپس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو جاتا ہے. ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ جو بولا ہے وہ جھوٹ بولا ہے. جھوٹ پارٹنرشپ میں آ جائے تو اس کو ختم کر دیتا ہے. کسی بھی ریلیشن شپ میں جھوٹ آ جائے نا، ریلیشن شپ ختم ہو جاتی ہے. وہ پارٹنرز ہوں تو ختم ہو جاتی ہے، وہ لائف پارٹنر ہو، میاں بیوی ہو تو ختم ہو جاتی ہے، ماں باپ اور اولاد ہو تو ختم ہو جاتی ہے، امپلائر امپلائی ہو تو ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ نفرتوں کو جنم دیتا ہے. اچھا ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، لکھنے والا اس کو گناہ نہیں سمجھتا. ایک آدمی آ کے بیٹھ جائے تو اب اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے تو اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا. مس کمٹمنٹ جو ہے یہ معاشرے کے اندر سے، یعنی معاشرے کا وہ ناسور ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے پہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے، بالکل کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. اس رویے سے رمضان میں خاص طور پہ بھائی توبہ کرو اللہ کے بعد. یہ جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں گنائی ہیں مذاکرتاً عرض کی ہیں، انسان کو اس رمضان میں، اب آگے جو مہینے، اب دیکھیں نا ہم درمیانی عشرے میں آ چکے ہیں، آگے آخری عشرہ آ رہا ہے، آدھا رمضان گزر گیا ہے، تقریباً آدھا رمضان رہ گیا ہے. اس کے اندر آدمی کو اپنی پرسنالٹی ٹریٹس کی نا ایک مرتبہ ریویو کرنا ضروری ہے. توبہ کرو ہر چیز کے اندر سے. یا اللہ جو مجھ سے عبادات کی لائن سے غلطیاں ہوئیں، ایمانیات کی لائن سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، میری علم کی لائن سے میں نے سیکھا نہیں، قرآن کریم کا میں نے ترجمہ نہیں پڑھا، قرآن کی تفسیر نہیں پڑھی، قرآن کے عمل میں جہاں جہاں کوتاہیاں ہوئیں، میرے اخلاقیات کی لائن سے، ایٹیٹیوڈ جو میرا ہے، میرا بیہیویئر جو ہے، میرے جو رویے ہیں، اور جو میرا آپس اپنا محاسبہ ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوتا. اور پھر ہر رول کے اندر بحیثیت بیٹے ہونے کے، بحیثیت اللہ کے بندہ ہونے کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے، بحیثیت بھائی ہونے کے، باپ ہونے کے، شوہر ہونے کے، امپلائر ہونے کے، ہر اعتبار سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس سے توبہ کرو. توبہ نام ہے، فرمایا توبہ سے نا ایمان الائیو رہتا ہے، ایمان زندہ رہتا ہے. توبہ کا اہتمام کرو خاص طور پہ اس بات کا. چھوٹی سی چیز میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک اپنی عادت ڈالو اس کے اندر رمضان کے اندر کہ سونے سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے توبہ کرنا. یہ عادت ڈالو رمضان میں، سارا سال رکھنا ہے. آپ کو 5-10 منٹ اپنے لیے روزانہ نکالنے. یا اللہ جو غلطیاں ہوئی ہیں میرے رویے سے، میرے بیہیویئر سے، یا اللہ جو مسائل پیدا ہوئے، لوگوں کو تکلیف پہنچی، میری باڈی لینگویج سے تکلیف پہنچی. بعض دفعہ الفاظ اتنے سخت نہیں ہوتے جتنی آپ کی باڈی لینگویج تلخ ہوتی ہے. وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ الفاظ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا وہ تو آدمی توبہ کرے اور اس پہ آدمی استغفار کرے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، بھائی جس کو توبہ کی توفیق مل گئی اس کی توبہ قبول ہو گئی. ایک مرتبہ توبہ کرو. توبہ سے کسے کہتے ہیں؟ پچھلے کیے پہ ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم، ابھی گناہ کو ترک کر دو. ایک کام کا اہتمام کرو اللہ کے واسطے، وہ یہ ہے کہ جس وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوئے تھے اس ماحول کو چھوڑ دو،
ان لوگوں کو چھوڑ دو، اس صحبت کو چھوڑ دو جس کی وجہ سے وہ ٹریگر ہوتا ہے نا، وہ گناہ ٹریگر ہوتا ہے، آپ ان میں بیٹھتے ہو تو آپ اس میں مبتلا ہو جاتے ہو۔